بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ وقال تعالی فی مقام آخر: والمقیمین الصلاة والموتون الزکاة والمؤمنون باللہ والمؤمنون بالیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الزکاة قنطرۃ الاسلام۔ وقال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر: ادوا زکاة اموالکم وطیبۃ بها انفسکم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی جگہ چاہتا ہے۔ فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے۔ تو تسلیم کر لے انہیں دین و ایمان، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو تسلیم کر لے انہیں دین و ایمان، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو تسلیم کر لے انہیں دین و ایمان، اگر خیر روزے جزا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس کے منہ پہ پھینک دیے جائیں گے، صاف دل جس کا نہیں صلی علی سرکار سے۔ تو تسلیم کر لے انہیں دین و ایمان، اگر خیر روزے جزا چاہتا ہے۔ صحیفہ کوئی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا۔ نہ ہو تعظیم جس دل میں سرکار مدینہ کی، عبادت لاکھ وہ کر لے، مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو تسلیم کر لے انہیں دین و ایمان، اگر خیر روزے جزا چاہتا ہے۔ ثنا خواہ بنایا ثنا گو بنایا، ثنا خواہ بنایا ثنا گو بنایا، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے۔ اگر خیر روزے جزا چاہتا ہے، انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ
یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم شہر پونا کی معروف مسجد، مشہور مسجد روشن مسجد میں جمع ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کا یہ آخری جمعہ ہے، اور اتوار کی شب سے یا پھر شب دوشنبہ ہوں گی، یعنی اتوار کا دن جب گزر جائیں گا تو پھر تیسرے عشرے کا آغاز ہوگا، اور وہ عشرہ اعتکاف بھی ہے۔ تو یعنی آئندہ جمعہ ہمارا آخر عشرے میں ہوگا۔ اللہ پاک آج کے ہمارے اس جمع ہونے کو، عبادت کرنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے سحور و فطور اور تسبیح و تحلیل، ذکر اذکار کو پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ سورہ مومنون کی میں نے آیتیں پڑھی، اس کے بعد اور کچھ آیتیں پڑھی، اور حدیث سے میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ ان آیات کو میں نے پڑھا اور ان حدیثوں کو جب میں نے پڑھا تو اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کا عنوان کیا ہوگا۔ ادو زکوٰۃ اموالکم وطیبۃ بہا انفسکم۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو۔ مسلمانوں کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنی زکوٰتیں خاص طور سے اس فرض کی ادائیگی رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی اپنے مال کو پاک کرنا اور صاف کرنا ہے، یہ لغوی معنی ہے، اور شرعی اصطلاح میں اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر غریب کو اس کا مستحق بنانا ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے مسلمانوں پر۔ جس وقت مال کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو امداد کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 32 مرتبہ آیا ہے، یعنی کہ جہاں جہاں نماز کا ذکر ہوا، جو اہم فریضہ ہے، اسلام کا اہم رکن ہے، اسی کے ساتھ اس رکن زکوٰۃ کو، اس اہم فریضے کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، پیرالل ذکر فرمایا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو، اور 32 مقام پر ذکر فرمایا، اور کہا کہ یہ تمہیں ادا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوگا اور اسلام سے خارج ہوگا کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا اور میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور زکوٰۃ کو مانتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ شخص گنہگار ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کامیاب ہے وہ مومن جو نماز پڑھتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور لغو باتوں سے رکتا ہے، اور اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں نے جو پڑھی، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکوٰۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم انہیں بڑا اجر دیں گے۔ تو اللہ پاک نے بندوں کو مال دیا ہے، مال عطا کیا، اور مال عطا کرنے کے بعد کہا کہ یہ غریبوں کو حق ادا کرنا ہے، تمہارے مال کا 40واں حصہ دینا ہے، 40واں۔ یعنی جو آپ کے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، سب کچھ ہے، اگر وہ جتنا ہے تو اس کو پارٹ میں تقسیم کر دیا جائے تو 39% آپ کے پاس ہے، 1% آپ کو جو ہے وہ دینا ہے، یعنی کہ 40واں حصہ آپ کو غریب کو دینا ہے، اور اس غریب کو دینا ہے جو سید نہ ہو، مالدار نہ ہو، مسلمان کو دینا ہے، اور جو ادا کر دیں گا تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو ادا نہ کریں گا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے اس حدیث کو، مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کعبے میں آئے تو حضور صحن کعبہ میں کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے، نقصان ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ فجلستو، میں آیا اور گھبرا کے بیٹھ گیا، پھر فقمت، میں کھڑا ہو گیا ڈر کے مارے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا کون لوگ ہیں جو نقصان اٹھائیں گے، کون لوگ ہیں جو خسارہ پائیں گے، اور وہ لوگوں کی نشاندہی آپ کر رہے ہو؟ یعنی کہ یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں تو وہ کون ہیں خسارہ کرنے والے؟ تو نبی اکرم نے فرمایا وہ مالدار شخص جس کو اللہ نے اونٹ دیے اور سواریاں دی، دولت دی، اور پھر بھی وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ان اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، ان جانوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، ان مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ نبی اکرم نے فرمایا قیامت کے دن وہ جو جانوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالا ہوگا، وہ جانور اپنے سینگ کے ساتھ آئیں گے اور اس سینگ سے اپنے مالک کو ماریں گے، حتیٰ کہ وہ شخص گر جائے گا۔ یہ روز حساب کا معاملہ ہے، آقا فرما رہے ہیں، وہ شخص گر جائے گا، پھر اپنے پیروں سے، اپنے کھروں سے اس کو رون دیں گے، ایک ایک کرتے ہوئے جتنے بھی جانور تھے وہ اس کو رونتے جائیں گے حتیٰ کہ ختم ہو جائیں گا۔ پھر پہلا جانور آئے گا اور اس کو مارتا رہے گا جب تک کہ حساب کتاب چلتا رہے گا، جب تک اس شخص یہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة فبشرهم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو، عذاب ہے ان کے اوپر، ان کا مال، ان کا سونا چاندی پگھلایا جائے گا، پرت بنا کر اس کو پتلی پتلی سوئی کی طرح اس کو بنایا جائے گا اور اس شخص کے چہرے میں اور جسم میں داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہم فی النار فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے جباہہم، جنوبہم وظہورہم، ان کے چہروں میں، ان کی پیٹھوں میں، ان کے جسم میں، بدن میں وہ مال اور وہ زیور داغا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے پر خوشخبری ہے اور نہ دینے پر کتنی وعیدیں ہیں، سزائیں بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ اللہ کے نافذ کردہ اس حکم پر ہم عمل آوری کرے، اس تعلق سے بالکل چوکن نہ رہے۔ جب زکوٰۃ کا معاملہ اتنا سخت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تمام صحابہ کے اتفاق سے مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اب چیلنجز حضرت ابوبکر کے سامنے ہے، یعنی حضور بیمار تھے، اسی وقت اللہ کے رسول نے حضرت زید بن حارثہ کے فرزند حضرت اسامہ کو ایک لشکر لے کے بھیجا تھا کہ جاؤ، کسی ملک کی طرف بھیجا تھا۔ حضور کا وصال کی جب خبر سنی تو وہ قافلہ واپس آ گیا۔ پھر جیسی مشرکین اور کفار کو خبر ملی کہ نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مذاق اڑانے لگے، دیکھو تم جن کے اوپر ایمان لائے تھے اب وہی نہیں رہے۔ اس وقت جو کچھ حالات دیکھ کر کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ ڈائیورٹ ہو گئے، بولے کہ نبی بھی انتقال کر سکتے ہیں۔ مسلمہ بن کذاب ایک بہت بڑا بدبخت تھا، اس نے کہا کہ وہ نبی انتقال ہو گئے تو کیا ہوا، معاذ اللہ میں نبی ہوں اب۔ پھر مسلمانوں میں کچھ لوگ کہنے لگے کہ قرآن میں حکم ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو زکوٰۃ ادا کرو، اب نبی نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہ دیں گے۔ تو مدعیان نبوت، اسامہ بن زید کا لشکر، پھر کفار و مشرکین کے حربے، پھر مانعین زکوٰۃ جو لوگ زکوٰۃ سے انکار کرنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے اتنے چیلنجز تھے اور ان کو فیس کرنا آپ کو تھا۔ اللہ اکبر، وہ ابو بکر صدیق جو بارگاہ رسالت میں خاموش رہتے ہوں، کچھ نہ بولتے ہوں۔ سب نے سوچا کیا صدیق اکبر ان چیلنجز کو فیس کر پائیں گے؟ آپ نے فرمایا
اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں جو لشکر بانی اسلام رسول اللہ نے بھیجا تھا وہ لشکر جائے گا. حضرت عمر کہنے لگے یار امیر المومنین ابھی ہمیں طاقت کی ضرورت ہے, ابھی ہمارے کمپٹیشن ہمارے سامنے بڑھ گیا ہے, لوگ مخالف بہت ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں, جس لشکر کو مصطفیٰ نے بھیجا ہے ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں اس لشکر کو روک سکے. جو لوگ کہہ رہے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے, ابو بکر کا اعلان ہے جو زکوٰۃ نہیں دیں گا حکم خدا ہے, مصطفیٰ کے پاس دینا ہے. مصطفیٰ منتقل ہوئے ہیں, رخصت یعنی کہ ختم نہیں ہوئے, گویا کہ ان کے جانشین کے پاس دینا, زکوٰۃ ان کو ان کے پاس ادا کرنا ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیں گا ابو بکر کا اس کے لیے اعلان جہاد ہے. حضرت عمر نے کہا آپ بہت سختی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا عمر آپ سمجھیں گے, مسلمہ بن قذاب کے خلاف میں لشکر بھیجا, جاؤ اس کا مقابلہ کرو. اس بدبخت کو نار جہنم رسید کیا صحابہ نے. جب یہ حالات ہوئے سب بیلنس چلنے لگا, معاملات بہت بہتر ہوئے. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ابو بکر واقعی آپ جانشین رسول اللہ ہے. ایسے چیلنجز تھے اس وقت میں, فی الفور ایسے فیصلے لینا. اللہ اکبر. قرآن نے کہا نا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ دو تھے تو دو میں سے ایک نے کہا کہ مجھے فکر ہو رہی ہے, تو اس دوسرے صاحب کو ساتھی کو رسول اللہ نے کہا ڈرو مت, تیسرا ہمارا خدا ہے. سبحان اللہ. تو زکوٰۃ کے تعلق سے سیدنا صدیق اکبر اتنے سخت نظر آتے ہیں. تو حاضرین زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ آمدنی پہ نہیں ہے. آپ غور کریں, میں نے پچھلے جمعہ بھی اور ہمیشہ ذکر کیے دیتے ہم کہ زکوٰۃ جو نافذ ہوتی ہے مسلمانوں پر, عقل مند پر, بالغ پر, مسلمان پر, وہ آمدنی پر نہیں ہے بلکہ بچت پر ہے, انکم پر نہیں ہے, سیونگ پر ہے. اور اس سیونگ میں وہ اس وقت ہے جب کہ قبضے میں ہے, اور قبضے میں بھی 1 سال تک ہے. جب سال مکمل ہوگا تب زکوٰۃ دینا ہے. کیا انتظام ہے دیکھیے نا آپ, بار بھی نہیں ہے کسی پر, اور ضرورت کی چیزوں پر نہیں ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہو, آپ گھر میں رہ رہے ہو, کپڑے پہن رہے ہو, نہیں ہے اس کے اوپر. حتیٰ کہ آپ نے شادی میں قیمتی لباس خریدے تھے, فقہ نے کہا کہ ان قیمتی لباس پر بھی بڑی بڑی پارٹیز ہوتی, بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے کپڑے کتنے قیمتی ہوتے ہیں, لیکن فرمایا کہ نہیں, وہ لباس پہننے کے لیے ضرورت کے لیے تھا, البتہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیا نظام ہے دیکھیے. مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور ہم نے سونا رکھ دیا, گھر کے زیور رکھ دیے, اس کو کہتے ہیں رہن رکھ دینا, یا اس کے لیے اور کوئی الفاظ ہوں گے پتہ نہیں مجھ کو. تو رہن کا رکھ دیا تو وہ اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے. کوئی گھر ہیوی پہ لے لیا, 10 لاکھ روپے سامنے کو دے دیا, مالک مکان کو 10 لاکھ روپے دے کے اس کا گھر میں رہ رہے. اب فقہا کہتے کہ وہ 10 لاکھ روپے تمہارے قبضے میں نہیں, اب اس کی زکوٰۃ اس کو دینا ہے, وہ پیسے جس کے قبضے میں ہے. تو سختی کہاں ہے؟ اتنی آسانی ہونے کے باوجود, اتنے سب آسانیاں اور سہولتوں کے باوجود اگر کوئی کہے 1 لاکھ پہ 2500 روپے دینا ہے, کیا کہتے ہیں لوگ, 1 لاکھ پہ 2500 روپے, 8 لاکھ پہ 20,000 روپے. ارے بابا وہ بھی تو دیکھو نا, 8 لاکھ آپ کے پاس سیونگ ہے نا آپ کے پاس, یعنی آپ لکھپتی ہے, آپ پیٹیاں ہیں آپ کے پاس 8, یا اتنا مال ہے آپ کے پاس, جبھی تو اتنے رقم. تو آپ وہ دیکھیں, آپ آدمی خود فخر کرے نا, میں زکوٰۃ 20,000 روپے نکال رہا ہوں, 8 لاکھ کا مالک ہوں میں, اللہ تیرا شکر ہے. یہ تو سوچے نا آپ کہ اللہ 40واں حصہ نکال رہا ہوں, میرا 40واں حصہ 20,000, جبکہ 20,000 کے لیے کبھی کسی زمانے میں خود محتاج ہوا کرتا تھا, میں خود 2500 روپے کے لیے محتاج ہوا کرتا تھا.
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا مال کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا شرعی زکوٰۃ بتاؤں یا صوفیہ کی زکوٰۃ بتاؤں؟ تو کہا دونوں بتا دو حضرت۔ ہائے 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 ہائے۔ خواجہ بایزید بستامی جن کا آستانہ بستام میں ایران میں ہے، اتنے برگزیدہ بزرگ، آپ فرماتے ہیں کہ شریعت نے کہا ہے کہ 2.5 نے 2.5% اپنے مال پر دینا ہے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس 100 روپیے ہے تو وہ اپنے 2.5 روپیے وہ خیرات کرے یا زکوٰۃ دے، وہ 2.5 روپیے زکوٰۃ دینا ہے ضرورت مند کو، مستحق کو۔ تو فرمایا یہ شرعی زکوٰۃ ہے۔ تو فرمایا حضرت اب کیا صوفیہ کی زکوٰۃ کچھ اور ہوتی ہے؟ تو فرمایا جو 100 روپیے ہوتے ہیں، صوفیہ کا معاملہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، صوفیہ 2.5 روپیے اپنے پاس رکھ کر باقی سب دے دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اسی کو تو کہتے توکل، توکل کہتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ کل 17 رمضان تھی، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخ وصال تھا، تو کتاب کو پڑھ رہا تھا، تو 67 سال یا 68 سال، 67 یا 68 ایئرس آپ نے عمر پائی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن 60 ہجری کے قریب آپ کا وصال ہوا۔ مسلمان گورنرز مصر میں ہے، بصرہ میں ہے، کوفہ میں ہے، دمشق میں ہے، سبھی گئے ہوئے ہیں۔ ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی گورنر نے تحفہ 1 لاکھ روپے بھیجا آپ کو، یا آپ کہیں سفر میں گئے تھے تو وہاں پہ ہدیہ پیش کیا، آپ جب سفر میں تھی تو آپ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خادمہ ذکر کرتی ہے کہ ماں عائشہ کا ہاتھ اتنا کھلا تھا کہ آپ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر وہ ایک بار آپ کو بول دیے کہ ماں عائشہ آپ اتنا مت دیا کرو لوگوں کو، تو آپ کئی دنوں تک بات نہیں کی ان سے، کہ کہاں تم ناراض ہوتے ہو اس چیز پہ کہ میں جو رسول اللہ کو کرتی ہوئی دیکھی میں نہ کروں؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ تو ماں عائشہ تو خدمت میں رہی، ساتھ میں رہی، ام المومنین زوجہ رسول اللہ ہے۔ جب 1 لاکھ ان کو جب ملا ہدیہ، اس زمانے میں درہم و اشرفیہ کافی تھی، آپ فرماتی ہے کہ مدینہ آنے تک آپ نے پورا خرچ کر دی تھی، اور آپ روزے کی حالت میں تھے، افطار کا وقت یہ تھا کہ خادمہ نے کہا ماں آپ اگر کچھ رکھتی تو افطاری ہم خرید لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا پہلے نہیں بتایا، آپ ذکر کرتے تو افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتے تھے۔ تو وہ شان تو ان کی یہ تھی، اتنی رقمیں آتی تھی تو وہ لٹا دیا کرتے تھے، اس میں سے یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ خود کے لیے کیا رکھے۔ اور آج ہم کو اللہ پاک نے اتنا صاحب حیثیت بنایا، پھر بھی سوچتے رہتے کہاں سے بچاؤں، کدھر کہیں گئے ہوا ہے، فکس میں ہے کیا، پروویڈنٹ ہے کیا، یہ پالیسی میں ہے کیا، وہ پالیسی میں ہے کیا، یہ تجارت میں ہے کیا، اس کو مال گیا ہے کیا، حساب کتاب میں لگا ہوا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب ان لوگوں کے مال جو زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے گلے کے پھندے بن جائیں گے قیامت کے، اور کہیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال سانپ بن جائے گا اور گلے میں پھندا بن کر اس کے منہ کے سامنے آ کے کہے گا میں تیرا مال ہوں اب لے مجھے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ ہے زمین و آسمان میں سب اللہ کا ہے، تیرا کیا ہے؟ تو ہمارا کیا ہے؟ جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پھر اس میں سوچنا کہ کہاں بچ رہا ہے کیا ہے، بڑی تفصیل ہے اس کی۔ پالیسیز کے اندر شاید وہ انشورنس پالیسیز ہو، فکس ڈپازٹ ہو، بہت سارے لوگ پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، فقہاء کرام کے اس کے الگ الگ اختلافات ہیں۔ کچھ لوگوں کے پیسے جو ہے اپنی ملازمت میں جو سیلریز ہوتی ہے اس میں سے وہ اماؤنٹ پروویڈنٹ فنڈ میں چلا جاتا ہے، اب اس کے اوپر کیا ہے؟ تو ایک فقہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ ہے کتنا ہے، ہم کو دکھتا رہتا ہے، NPS وغیرہ کچھ بھی الگ الگ ہوتا ہے، وہ دکھتا ہے، دینا چاہیے۔ دوسرے فقہاء و علماء کہتے ہیں کہ جب مل جائے گا، وہ مل کر سال بھر گزرے گا تب اس کو دینا ہے، اور اسی کو راجح قول مانا جاتا ہے کہ جب قبضے میں آئے گا اور اس پر وقت گزرے گا تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے پالیسیز کے بارے میں بھی کہ پالیسیز میں ہمارا بیلنس کتنا ہے سمجھ میں آ رہا ہے، پھر وہ پالیسی
کہ اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب لاسٹ میں ملے گا تو کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ بھی ملے گا. وہ سب چیزیں پالیسی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ ملک دارالحرب ہے، دارالاسلام ہے، دارالامن ہے، اس میں اختلافات ہیں. میں ایک شرعی مسئلہ ذکر کر رہا ہوں کہ فقہا نے بتایا کہ جب وہ قبضے میں آ جائے گا تب اس کو دینا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ دے دینا چاہیے. راجح قول بھی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے پالیسیز میں، فکس ڈپازٹ میں بھی کہ ہمارا اماؤنٹ کیا ہے. ہم اس ایف ڈی کو توڑ سکتے ہیں، ہمارے قبضے میں بھی ہے. اس لیے ایف ڈی کے اماؤنٹ، پالیسیز کے اماؤنٹ وہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اسی طریقے سے کچھ حضرات وہ ہے کہ جنہوں نے زمین خریدی یا گھر خریدا، اور اگر وہ گھر خود کے رہنے کے لیے خریدا، وہ زمین خود کے استعمال کے لیے خریدا، تب کچھ نہیں ہے. لیکن اس کو ایسا خریدا ہے کہ وہ مال تجارت ہے، اس کو تجارت کا مال ہے کہ زمین کو میں نے لیا ہوں، کچھ دن رکھ کر اچھی رقم میں بیچوں گا، اب وہ تجارت کا مال ہو گیا. سال بھر گزرنے پر اس کے پر زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے گھر کا معاملہ بھی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ تجارت کا مال بھی ہے. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جیسے کہ مشنریز ہے کمپنی میں، یا کسی ٹیلر کے پاس مشین ہے، یا کسی اور شخص کے پاس، کوئی ٹینٹ والے کے پاس سامان ہے اس کا، تو وہ سامان جو ہے وہ انکم سورس ہے. تو انکم سورس کے لیے تجارت وہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اس کے اوپر جو پروفٹ آئے گا اور وہ رہے گا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے کسی نے گھر لیا ہے، وہ رینٹ پر دیا ہوا ہے، اب اس رینٹ پر زکوٰۃ ہے، گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب زکوٰۃ پر کیا بتایا گیا؟ تو فقہائے کرام شمالی ہند کے علماء، جنوبی ہند کے علماء، ان کا جو ایک بتایا گیا کہ بھئی اتنا اتنا ہونا چاہیے. تو بالاتفاق جب سب کا جو ہے وہ دیکھا گیا فتاوے اور سب کے جو مسائل دیکھے گئے، تو سب نے ذکر کیا ہے کہ بھئی 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، تو اس میں جو ہے 612 گرام جو چاندی ہے، یا کچھ اور ملی گرام ہے تو سمجھ جو 612 گرام ہی سمجھ لیتے ہیں. تو 612 گرام چاندی کی مقدار جس کے پاس رقم ہے، اماؤنٹ ہے، بیلنس ہے، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا. یعنی کہ 47,000 سم تھنگ کچھ. تو 47,000 سے 50,000 کے درمیان علماء کا اختلاف ہے. تو ہم کم کو پکڑیں گے تاکہ بھئی ہماری گرفت نہ ہو. 50,000 زیادہ رقم ہوتی ہے. 47,000 روپئے اگر بیلنس کسی کے پاس ہے یا اتنا زیور ہے تو پھر وہ شخص صاحب نصاب ہو چکا. اب اس پر ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، اور جس کو زکوٰۃ دے اسے مالک بنائے اس زکوٰۃ کا. مستحقین غریب کو دے، رشتہ داروں میں سب سے پہلے دے، پڑوس میں دے، محلے میں دے، علاقے میں دے، گاؤں میں دے. پہلے خیش پھر درویش، پہلے گھر والے پھر باہر والے، یعنی اپنے علاقے میں پہلے دے، ضرورت مندوں کو دے. سید کو چھوڑ کر آپ کسی کو بھی مستحق کو دے سکتے ہیں. وہ زکوٰۃ مسجد میں نہیں دی جا سکتی، وہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی تعمیر میں نہیں دی جا سکتی، اس کا مالک بنانا ضروری ہے. کچھ خواتین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ زیور ہم استعمال کرتے، استعمال کی چیز پہ زکوٰۃ تو نہیں. آقا نے فرمایا زیب و زینت کی چیز ہے، زیور پہ زکوٰۃ ہوں گی. تو خواتین کے پاس جو بھی زیور ہے اس زیور پر زکوٰۃ ہے. اگر 1 تولہ سونا ہے اور چاندی کی انگوٹھی وغیرہ ہے، یا 5,000 روپے بیلنس ہے، 1 تولہ 60,000 کا ہوتا اور 5,000 روپے کیش ہے، تو وہ ہو گیا 65,000 روپے، نصاب کو پہنچ گیا. لیکن وہی شخص اگر اس کو کچھ قرضہ دینا ہے کسی کو، یعنی کہ 65,000 اس کے پاس ہے، 1 تولہ سونا ہے اور 5,000 روپے ہے، لیکن قرضہ لوٹانا ہے کسی کو 25,000 روپے، تو اب وہ ہو گیا 40,000 روپے. تو اب نصاب میں کمی آ گئی. اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. زکوٰۃ ادا کر، یعنی کہ قرضہ ادا کرنے پر. ہاں 65,000 روپے ہے اور کسی کو دینا ہی قرضہ تھا 5,000 روپے، تو پھر 60,000 روپے رہ رہے ہیں. یا 15,000 روپے دینا ہے تو 50,000 روپے رہ رہے ہیں. تو زکوٰۃ کا نصاب آ رہا ہے، اب زکوٰۃ دینا واجب ہے. تو یہ اس میں اور باریکی ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. زکوٰۃ کس کو دینا ہے، مستحقین کون ہیں، آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. اس کے زکوٰۃ کا مصرف کہاں ہونا چاہیے، مستحقین کون ہیں، آپ ہم سے دریافت کیجئے. انشاءاللہ ہم پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. بزر بچ چکا ہے، مجھے اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں آپ چوکن نہ رہے اور
یہ کوشش کرے کہ جو فرائض اسلام ہیں ہم اس پر پورے پورے اتریں۔ الحمدللہ اتوار کا جیسے ہی سورج ڈوبے گا تو عشرہ اعتکاف شروع ہونے والا ہے۔ وہ حضرات جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ پابندی سے عصر کی نماز کے بعد عشاء کے دن آ جائے اور اعتکاف کرے۔ اعتکاف کے لیے موبائل سخت منع ہے۔ اعتکاف دنیا سے الگ ہو کر خدا کا ہو جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرمایا، آج بھی حضور جہاں اعتکاف کرتے تھے ترکیوں نے وہاں سلور گنبد بنایا ہوا ہے، وہیں پر حضور اعتکاف فرماتے تھے۔ ان کے لیے خاص حجرہ اعتکاف تھا حضور کا، اور جب ضرورت ہوتی حضور تبھی نکلتے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کے لیے نکلے تو ایک صحابی بیمار تھے، نبی اکرم ان سے مزاج پرسی کیے، ان کی عیادت کیے، حضور چلتے ہوئے ان سے عیادت کیے، رکے بھی نہیں کیونکہ اعتکاف میں تھے آپ۔ تو حالت اعتکاف میں آپ کسی سے جب عیادت فرما رہے ہیں، کسی کی مزاج پرسی کر رہے ہیں، تو بھی آپ نے رکنا پسند نہیں کیا، کیونکہ میرا وقت وہاں گزرنا ہے جہاں مسجد ہے اور جہاں اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے یہ خیال رکھے کہ میں تھوڑا بھی ایکسٹرا وقت اگر وضو خانے میں اور ٹوائلٹ میں میں نے پانی ادھر ادھر کرنے میں اور وقت گزارنے میں وضو خانے میں گزر گیا تو میرا اعتکاف چلا گیا۔ تو اعتکاف اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر شب قدر کو حاصل کرنا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا میں نے جب پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تو جبریل آئے میرے پاس اور کہا یا رسول اللہ آپ شب قدر کو آگے عشرے میں تلاش کرو۔ تو حضور نے فرمایا میں نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا۔ پھر جبریل آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آخری عشرے میں شب قدر رکھی ہوئی۔ تو آقا نے فرمایا پھر میں ممبر پہ آیا اور ممبر پہ اعلان کیا اے لوگوں، جن جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے شب قدر کے لیے وہ آخر عشرے میں اعتکاف کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں اجتماعی اعتکاف تھا، حضور کے ساتھ صحابہ بھی اعتکاف کرتے تھے۔ تو الحمدللہ ہماری مسجد میں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے، تو تربیت کے لیے آئیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی بہت ٹھنڈا رہتا، بہت باہر گرم ہو رہا تو سر ٹھنڈے میں وقت گزر جائے گا یہاں پہ، ایسا نہیں۔ یقیناً جو اعتکاف میں اللہ کی مرضی کے خاطر یا وقت گزارے گا انشاءاللہ اس کا وقت جنت میں گزرے گا۔ اس کے لیے الحمدللہ اور آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اور بہت اچھے سے آخری عشرے میں پورے اہتمام کے لیے جماعت المسلمین اور مکتب روشن مسجد نے پورے آخری عشرے میں پوری راتوں میں انشاءاللہ 12:30 بجے سے قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، جس میں مکتب کے حفاظ کے طلبہ 12 سے 15 بچے ہیں، روزانہ قرآن سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ضرور آئیے آخر عشرے میں انشاءاللہ، جیسے ہی وہ اتوار کی شب ہوگی تو انشاءاللہ پورے 10 راتوں میں مسجد میں قیام اللیل میں قرآن سنا جائیں گا۔ حفظ کے طلبہ اپنے پیارے پیارے انداز میں جتنا بھی انہوں نے قرآن یاد کیا ہے انشاءاللہ 8 رکعت میں وہ قرآن سنائیں گے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے یہ اہتمام آپ کے لیے کیا ہے، آپ کے ہی اپنے محلے کے بچے ہیں وہ مکتب میں پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، وہ قرآن سنائیں گے، آپ کے دل بڑے ہوں گے، دل روشن ہوں گے، خوشی ہوں گی، ناز ہوگا کہ آج جو ہے وہ ہمارے وہ بچے جو ہمارے اطراف میں اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، وہ حفظ کی قرآن کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان دولتوں سے مالا مال فرمائے اور ہماری نسلوں کو حافظ قرآن عالم دین بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں۔ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی لک روحی فدا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی لیلۃ سری بہ قالت الانبیاء لیلۃ سری بہ قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیک یا شفیع الورا
مهبط الوحي منزل القرآن، مهبط الوحي منزل القرآن، صاحب الاهتداء سلام عليك يا شفيع الورى، سلام عليك يا نبي جد علينا بغوث دلجل، جد علينا بغوثنا الجيل، جد غوث الورى سلام عليك يا شفيع الورى، سلام عليك يا نبي الهدى. واستعال أباك جملة أصحاب بلاك، حضرت غوث الورى کا لو سلام اس بے نوا کا، یا نبی سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، شوق دیدار میں سوؤں جس شب اپنا دیدار کراؤ آقا۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما الفاطمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب